بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس وقت قحط کا بدترین منظرنامہ حقیقت بن چکا ہے۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں جاری تنازعہ اور نقل مکانی میں شدت آ چکی ہے، جبکہ خوراک اور دیگر بنیادی اشیاء اور خدمات تک رسائی بے مثال حد تک کم ہو چکی ہے۔ دوستو، اسرائیل بھی تو یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہاں کے لوگ اس زمین کو چھوڑ جائیں۔ اقوام متحدہ کا بھی کہنا ہے کہ شواہد میں اضافہ ہو رہا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بڑے پیمانے پر بھوک، غذائی قلت اور بیماری کی وجہ سے بھوک سے شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپریل سے جولائی کے وسط تک 20,000 سے زائد بچوں کو شدید غذائی قلت کے علاج کے لیے داخل کیا گیا ہے، جن میں 3,000 سے زائد بچے انتہائی حد تک کمزور اور غذائی قلت کا شکار تھے۔ اقوام متحدہ کے الرٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی کے بیشتر علاقوں میں خوراک کے استعمال کی سطح پر قحط کی حدیں عبور ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر غزہ سٹی میں شدید غذائی قلت پائی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے اور بغیر کسی رکاوٹ کے بڑے پیمانے پر جان بچانے والی امدادی کارروائی کی اجازت دی جائے۔ یاد رہے دوستو کہ مئی میں بھی اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ غزہ کی پوری آبادی شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے اور علاقہ قحط کے بلند ترین خطرے کی زد میں ہے، جو بھوک کے بحران کی شدید ترین شکل ہے۔ اسرائیل پر عالمی برادری کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرے، امداد کو داخل ہونے دے اور جنگ بند کر دے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی پیر کے روز غزہ میں بحران پر اپنے اب تک کے سب سے سخت بیانات میں کہا ہے کہ وہاں واقعی بھوک ہے، جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس بیان کی نفی کرتا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں بھوک نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ یہ حقیقی بھوک ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور آپ اس کو جعلی نہیں بنا سکتے، لہذا ہم اس معاملے میں مزید سرگرم ہوں گے۔ اسرائیل اور حماس کے مابین دوستو تقریباً 2 سال قبل شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مودی سرکار کو سفارتی محاذ پر ایک اور جھٹکا دیتے ہوئے خالصتان تحریک کے حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو پتونت سنگھ پنو کو خط لکھ دیا، جس میں امریکی شہریوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے لڑائی جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو پتونت سنگھ پنو نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ارسال کردہ خط اپنی ایکس پوسٹ میں شیئر کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خط میں واضح کیا ہے کہ میں اپنے شہریوں، اپنی قوم اور اپنے اقدار کو سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ جب امریکہ محفوظ ہوگا تبھی دنیا بھی محفوظ ہوگی۔ میں اپنے شہریوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے لڑنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صدر ٹرمپ کا خط ایسے وقت میں دوستوں سامنے آیا ہے جب 17 اگست کو واشنگٹن میں خالصتان تحریک کا ریفرنڈم ہونا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گرو پتونت سنگھ پنو کو بھارتی حکومت نے 2020 میں تخریب کار قرار دے دیا تھا۔ امریکی صدر کی جانب سے موصول خط کو سکھوں کی تحریک کے لیے خاص اہمیت اختیار کی گئی ہے۔ اس خط کو سفارتی سطح پر بھارتی حکومت کے لیے ایک اور جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر تحریک کو کچلنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے بھارت کے موقف کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکی صدر اس سے پہلے اب تک 27 بار پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا دعویٰ کر کے مودی سرکار کے سینے پر مونگ دل چکے ہیں۔ سعودی عرب نے دوستو ایک بار پھر 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے تک وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے، اور بالکل نہیں لائیں گے۔ یہ بات دوستو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نیو یارک میں فرانس کے وزیر خارجہ کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے بعد کیا۔
یہ کانفرنس سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ میزبانی میں 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ شہزادہ فیصل کا کہنا تھا، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا سعودی عرب ابراہم معاہدے کو فلسطین کے لیے تسلیم کیے جانے سے جوڑ کر دوبارہ آغاز کر سکتا ہے، تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ آج جو واضح اتفاق رائے سامنے آیا ہے، جو کل بھی ظاہر ہوگا اور جو فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب ایک مضبوط تحریک کی نشاندہی کرتا ہے، وہ اس بات کا دروازہ کھول سکتا ہے جس کا تعلق تعلقات کی بحالی سے ہے۔ شہزادہ فیصل نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی بات اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ بات چیت صرف اسی صورت میں شروع ہو سکتی ہے جب غزہ میں جاری تنازع ختم ہو اور وہاں کے عوام کی اذیتوں میں کمی آئے، کیونکہ ایسے حالات میں تعلقات کی بحالی پر بات کرنے کی نہ تو کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی ساکھ ہے اور نہ ہی کوئی تک بنتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ہی ہمیں فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں بات کرنی ہوگی، اور جب یہ ہدف حاصل ہو جائے تبھی ہم تعلقات کو، یعنی اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ایک ٹریفک حادثے کے دوران ہندو یاتریوں کی بس گیس سلنڈروں سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے کی جگہ سے موصول ہونے والی ویڈیوز میں بس کا ملبہ بری طرح تباہ شدہ حالت میں دکھایا گیا ہے، جس کا پچھلا حصہ تقریباً مکمل طور پر جل چکا تھا۔ یہ یاتری ہندو مہینے شراون کی مذہبی تقریبات میں شرکت کے لیے ایک مقدس مقام کی جانب جا رہے تھے، جو بر صغیر میں مونسون کے آغاز سے منسلک ہوتا ہے۔ یاتری گنگا کا مقدس پانی لے جا رہے تھے یہ سب لوگ، تاکہ اسے ہندو دیوتا شیو پر چھڑکایا جا سکے، جو تباہی کے دیوتا مانے جاتے ہیں۔ بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دوستو، بھارت میں ہر سال ہزاروں افراد سڑک حادثات میں جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ بھارتی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ صرف 2023 میں 1,72,000 سے زائد افراد سڑک حادثات میں مارے گئے تھے۔ گزشتہ سال نومبر میں بھی بھارت کے شمالی ریاست اتراکھنڈ میں ایک بس ہمالیائی کھائی میں جا گری تھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 36 مسافر مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ روس نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے روس کے خلاف جاری ہونے والی دھمکیوں پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم نہ تو اسرائیل ہیں اور نہ ہی ایران ہے۔ کوئی بھی حتمی انتباہ کہ جس کا امریکہ روس کے خلاف اعلان کرتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی طرف ایک حتمی قدم ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے حالیہ بیانات میں اپنے روسی ہم منصب کے خلاف صدر پوٹن کے خلاف کھل کر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں روس کے لیے 10 سے 12 دن کی نئی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جو آج سے شروع ہوگی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر پوٹن سے مایوس ہوں، میں اس 50 دن کی ڈیڈ لائن کو کم کرنے جا رہا ہوں جو میں نے انہیں دی تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہلے ہی اس سوال کا جواب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، جس کے جواب میں روس کا رد عمل بھی دوستوں سامنے آیا ہے، جس نے کہا ہے کہ ہم نہ تو اسرائیل ہیں اور نہ ہی ایران ہیں۔ دھمکی سوچ سمجھ کر دینا، اور یہ جو دھمکی دی گئی ہے، ہم اس کو دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی طرف ایک حتمی قدم سمجھتے ہیں۔ ایران نے ایک دفعہ پھر دوستو امریکی حکام کی دھمکیوں کے جواب میں خبردار کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ ایسی غلطی کی گئی تو یہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ اس کا سخت جواب دیں گے، جسے دنیا کی آنکھوں سے چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ 7,000 سالہ تہذیب رکھنے والا ملک ایران کبھی بھی دھمکیوں سے نہیں دبے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی تعاون سے ہونے والی صہیونی عسکری مہم جوئی کے حوالے سے ایران کو بخوبی علم ہے کہ اس حالیہ امریکی اسرائیلی جارحیت کے دوران ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، بشمول ان نقصانات کے جو ابھی تک اسرائیل کی طرف اور امریکہ کی طرف سے چھپائے جا رہے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی نیا ایڈونچر کیا گیا تو ہم بلا شبہ پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ہمارے جواب کے اثرات دنیا سے پھر چھپائے نہیں جا سکیں گے۔
ایران کا کہنا ہے کہ 1 ملین سے زائد ایرانیوں کو میڈیکل ریڈیو آئسوٹوپس کی ضرورت ہے جو ایران کے ریسرچ ری ایکٹر میں تیار ہوتے ہیں۔ یہ ری ایکٹر جسے امریکہ نے بنایا تھا 20% تک افزودہ یورینیم سے چلتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایران کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اپنے نئے جوہری ری ایکٹر کے ایندھن کے لیے بھی یورینیم کی افزودگی درکار ہوتی ہے۔ ایران کا دوستو کہنا ہے کہ انسانی جانوں کی حفاظت سے متعلق اپنی مقامی اور پرامن ٹیکنالوجی میں کی گئی بھاری سرمایہ کاری کے ثمرات کو کوئی بھی عقل مند انسان صرف بیرونی طاقتوں کی خواہش پر ختم نہیں کرے گا۔ ایران نے اپنے مراکز پر حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے دوستو یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ غیر قانونی بمباری نے ہمارا موقف ثابت کر دیا کہ اس مسئلے کا کوئی عسکری حل موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے جوہری پروگرام کے غیر امن مقاصد کی جانب مڑنے کے بارے میں خدشات تھے تو فوجی آپریشن تو ناکام ہو چکا، لیکن شاید بات چیت کا کوئی راستہ نکل جائے۔ ایران نے دوستو واضح کر دیا ہے کہ سب جان لیں کہ ہم نے اپنا پرامن جوہری پروگرام خریدا نہیں بلکہ اپنے خون پسینے اور آنسوؤں سے حاصل کیا ہے۔ ہمارے قابل اور باصلاحیت لوگوں نے جو ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکی مہارت حاصل کی ہے وہ بمباری سے ختم نہیں ہوگی۔ قابض اسرائیلی فوج کی آپریشنز برانچ کے سابق سربراہ جنرل اسرائیل زیف نے اعلان کیا ہے کہ نیتن یاہو کابینہ غزہ جنگ میں اپنی حکمت عملی مکمل طور پر کھو چکی ہے اور اب وہ یہ تک نہیں جانتی کہ اس دلدل سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ جنرل اسرائیل زیف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ نہ صرف تمام حربے اور فلسطینی مزاحمت کو ختم کرنے کی تمام کوششیں حتمی مقاصد کے حصول میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف ناکام ہو چکی ہے بلکہ اسرائیلی فوج کو بھی مسلسل جانی نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ یہ مسئلہ خوراک کی جنگ میں اسرائیل کو ملنے والی مکمل شکست کے علاوہ ہے۔ صہیونی جنرل کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کے مقصد سے غزہ کے عوام کو بھوکا مار ڈالنے کے مقصد تک اس جنگ کی سمت میں آنے والی تبدیلی نے اسے دنیا بھر کی نظروں میں ایک لعنتی جنگ بنا ڈالا ہے۔ صہیونی جنرل کا کہنا تھا کہ مسلح عناصر کے ساتھ طویل جنگ کا تو جواز ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن بھوک کے باعث بچوں کی موت کا کوئی جواز نہیں گھڑا جا سکتا۔ اسرائیلی جنرل کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف اب ایک عالمی مہم شروع ہو چکی ہے کہ جس کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہونے والی آئندہ ووٹنگ میں عروج ملے گا، جبکہ اس ووٹنگ کو فرانس، برطانیہ اور اسپین کی قیادت بھی 142 ممالک کی بھی حمایت حاصل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت اور غزہ میں بھوک پر مبنی صہیونی جنگ کی مذمت میں یورپ کا موقف بھی متحد ہو چکا ہے۔ جنرل نے دوستو اسرائیل کے مقابلے میں مسئلہ فلسطین کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر دینے کا ذمہ دار غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹھہرایا ہے اور زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیتن یاہو کابینہ کی جانب سے جنگ کے انتظام میں انجام پانے والی سنگین غلطیوں نے حماس کو ایک بڑی سیاسی فتح حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جبکہ بھوک کی جنگ نے اسرائیلی فوج کے امیج کو شدید نقصان پہنچاتے ہوئے اسے اقدار پر مبنی فوج سے گرا کر غیر اخلاقی فوج میں بدل ڈالا ہے۔ اس جنگ کو روکنے کے لیے ڈالے جانے والے بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ حماس کی پوزیشن کو مزید مضبوط کر دیا گیا ہے۔ صہیونی جنرل کا دوستو کہنا تھا کہ صرف اور صرف سیاسی وجوہات کی بنا پر انجام پانے والے جنگ کے انتظام نے اسرائیل کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے، جو اسرائیل کی حاصل شدہ تمام کامیابیوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسرائیلی جنرل نے نیتن یاہو سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے اور حماس کو حکومت سے باہر کرنے پر مبنی مصر کی تجویز سے اتفاق کرے، کیونکہ صرف ایسا کرنے سے اسرائیل غزہ کی اس گہری دلدل سے وقار کے ساتھ باہر نکل اور اپنے قیدیوں کو واپس لا سکتا ہے۔ اس منصوبے کو مسترد کر دینے اور جنگ کو مزید جاری رکھنے کی صورت میں اسرائیل یقینی طور پر عبرتناک شکست تو وہ پہلے ہی کھا چکا ہے، لیکن اب عبرتناک شکست کی جانب بڑھے گا۔ پاکستان کی جانب سے پاک فضائیہ کی جانب سے دھول چٹانے پر بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بے عزتی مٹانے کے لیے لوک سبھا میں
ایسا دوستوں مضحکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے جس سے انہیں پوری دنیا میں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ مودی حکومت کے پاس ایسے کوئی شواہد موجود نہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ پہلگام میں حملہ آور پاکستان سے آئے تھے۔ تاہم موجودہ وزیر داخلہ کو یہ کڑوا سچ ہضم نہیں ہوا اور لوک سبھا میں ہونے والی کڑی تنقید پر اپنی بے عزتی مٹانے کے لیے ایک بار پھر بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزامات کی بچھاڑ کر دی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعہ میں ملوث حملہ آوروں کے پاس سے پاکستانی چاکلیٹ ملی جس سے ثابت ہوا کہ وہ پاکستان سے آئے تھے۔ اف خدایا، اف خدایا، کیسے جاہل لوگ دوستوں اپنی پارلیمنٹ میں بھارتنے بٹھائے ہوئے ہیں، بچگانہ سوچ والے۔ موجودہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے سابق وزیر داخلہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کو کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں، پاکستان کی سائٹ کیوں لے رہے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے الزام لگایا کہ پرانے سابق جو وزیر داخلہ تھے ان کا یہ موقف اپنانے کا مقصد صرف پاکستان کو بچانا ہے۔ دوستو اس کو کوئی بتائے کہ پاکستان کو بچانا نہیں تھا ان کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو پھینٹی سے بچانا۔ آپ جو اپنے 6-7 طیارے پاکستان سے تباہ کروا چکے تھے اس کا مقصد سابق وزیر داخلہ کا مقصد تھا کہ باقی جو بچے ہوئے طیارے ہیں ان کو بھی بچایا جائے، کیونکہ دوستو پاکستان پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انڈیا کے 15 طیارے بھی مار گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے چاہا کہ نہیں، اس طرح لڑائی بڑھ سکتی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے دوستو اپنی تقریر میں یہ بھی ایک بونگا دعویٰ کیا کہ پہلگام حملے میں ملوث تینوں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس حملے کے فوری بعد بھارت نے بغیر کسی تحقیق کے الزام پاکستان پر عائد کر دیا تھا، لیکن ثبوت فراہم نہ کر پانے کی وجہ سے اپوزیشن یعنی انڈین اپوزیشن اور دنیا بھر سے کڑی تنقید کا بھی سامنا کیا اور پاکستان سے الٹے ہاتھ کا نہ صرف تھپڑ کھایا بلکہ پھینٹی بھی کھائی اور اپنے طیارے بھی ضائع کروائے۔ بھارت میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے دوستو لوک سبھا میں اپنی دھواں تقریر میں مودی کی حکومت کے جھوٹوں دعووں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ راہل گاندھی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر آپ نے کوئی جنگ بندی نہیں کی اور پاک فضائیہ نے بھارت کے طیارے مار نہیں گرائے تو آپ لوک سبھا میں کھڑے ہو کر کہیں کہ صدر ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کیوں نہیں کہتے؟ لوک سبھا میں وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو ابھی پارلیمان میں کھڑے ہو کر امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی تردید کریں۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ اگر مودی میں اندرا گاندھی جیسی جرت ہے تو وہ حقیقت بیان کریں اور قوم کو گمراہ کرنے کی بجائے پاکستان کے ساتھ جنگ میں جو ہوا وہ سچ بتائیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔